بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف واقعات پارٹ 2۔ 1036 شہر مائن کے مضافات کے فتح کیے اور جو مقام قبضہ میں آتا فوراً حکم دیتے کہ وہاں مسجد بنائی جائے اور مساجد میں ائمہ اور مؤذنین کا تقرر فرماتے۔ حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 4000 مسجدیں 5 وقتی نماز کے لیے اور 900 جامع مسجد آپ کے زمانہ میں بنی۔ ایک سال جب عمرہ کرنے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو مسجد حرم میں توسیع فرمائی اور لوٹتے وقت حکم دیا کہ مکہ معظمہ کے درمیان ہر منزل پر سایہ کا انتظام کیا جائے اور کنویں بنائے جائیں، اور جو کنویں بند ہو گئے وہ از سر نو صاف کیے جائیں، اور یہ حکم دیا کہ حرم کے حدود پر نشانات قائم کیے جائیں۔ اس کام کے لیے آپ نے 4 آدمیوں کو مقرر کیا: مہزمہ بن نوفل، ازہر بن اوف، سعید بن یرفو، ویتب بن عبد العزا۔ مسجد نبی کی توسیع کی مگر عمارت میں چھہارے کی لکڑی اور کچی اینٹیں رکھیں جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھا، اور حکم دیا کہ مسجد نبوی میں چٹائی کا فرش بچھایا جائے۔ چنانچہ چٹائیاں مقام عقیق سے لائیں اور بچھائیں گئیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت کے فرمان جاری کیے اور یہ بھی ان کے ساتھ تصریح کر دی کہ خدا نے ان کو حلال کیا ہے، میں حلال کو حرام نہیں کہتا، بلکہ یہ ممانعت ازرع مسلط ہے۔ واقعی کس قدر انجام بینی اس حکم میں بھی تھی۔ آج مسلمانوں کی نسلوں کو کوئی دیکھے جن کی مائیں یورپ کی، عیسائی یا یہودی ہیں، تو اس کو اس حکم کی قدر معلوم ہو۔ اپنے زمانہ خلافت میں حکم دیا کہ ممالک اسلامیہ کے بازاروں میں کوئی شخص دکان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ مسائل دینیہ کا علم نہ رکھتا ہو۔ کتنی زبردست تدبیریں علم دین کی ترویج کی تھی۔ اپنے دربار میں زیادہ عزت ان لوگوں کی کرتے جو علم قرآن میں فوقیت رکھتے ہوں، اور اکثر علم قرآن میں لوگوں کا امتحان بھی لیتے، اور جو کامیاب ہوتا اس کی بڑی توقیر فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر عزت و توقیر فرماتے کہ اکابر مہاجرین و انصار نے ایک مرتبہ اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ علم قرآن میں فوقیت رکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ سر دربار ان کا امتحان لے کر ان کی فوقیت کو سب پر ظاہر فرمایا۔ یہ اور اس کے مثل نامعلوم کتنی تدبیریں انہوں نے اختیار فرمائی تھی کہ 10 سال میں ساری دنیا کو علم اور دین سے لبریز کر دیا۔ کتنے کافر ان کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے، اس کا تخمینہ کسی نے نہیں بیان کیا، اور غالباً نہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ بھی سوائے خدا وند کریم کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں اور مجوسیوں میں جس قدر اسلام پھیلا، یہ سب انہی کے عہد مبارک کے برکات تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ ابھی اکابر صحابہ موجود ہیں؟ تو فرمایا کہ میری مراد علم سے ہے، علم باللہ۔